الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہماری معاشرتی زندگی میں چھوٹے بڑے مرد عورت جوان بوڑھے ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور آپس میں جھگڑے رنجشیں ہوا کرتی ہیں۔ ان کو کس طرح سے سلجھایا جائے، شریعت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ اگر اس طرح کی کسی کی دل آزاری ہو جائے اور یہ ہوتی ہی ہے کیونکہ جیسا کہ کہا گیا کہ برتن جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو آواز ہو ہی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے آپس میں جھگڑے یہ کبھی کبھار ہوا کرتے ہیں، لیکن ہماری شریعت نے اس کا بھی حل بتایا ہے کہ ان چیزوں کو آپس میں اپنے دلوں کے اندر باقی نہ رکھیں، بلکہ بات ہو گئی تو اس کو وہیں پر ختم کر دیں، اس چیز کو اور اس بات کو دل میں گانٹھ باندھ کر نہ رکھے اور اس چیز کو آگے ہوا نہ دے، بلکہ وہیں پر ختم کر دے۔ اس سلسلے میں ہماری شریعت ہم کو کیا تعلیم دیتی ہے کہ بڑوں میں جھگڑے اگر ہو جائے اس سلسلے میں آج کے مجلس میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لہذا ہماری آج کی مجلس کا عنوان ہے بڑوں کے جھگڑے۔ جو لوگ جوانی کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، عقل پختہ ہو جاتی ہے، ان کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں اور آپس میں جھگڑے ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جذبات اور خیالات میں پختگی آ جاتی ہے، لہذا ان پر ہر بات کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ انہیں مدتوں بات یاد رہتی ہے اور اس میں اس وجہ سے پیچیدگی آ جاتی ہے، اس عمر میں پہنچ کر انسان اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کو اپنے حالات و کیفیات کا پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ لہذا آپ چہرے سے دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کھٹک رہی ہوگی۔ تو بڑی عمر کے بندے کو خوشی اور غمی کو چھپانے میں مہارت حاصل ہوتی ہے،
ایک تو بات کا اثر دیر تک رہا، دوسرا انہوں نے اپنے اندر کے احساسات کا دوسرے کو پتہ ہی نہ چلنے دیا، تیسرا جلتی پر تیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی اچھائیاں تو بھول جاتا ہے مگر ان کی غلطیاں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ پھر اس میں ایک چیز مزید شامل ہو جاتی ہے کہ بڑوں کے اندر سوچ کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے معاملے کو اپنے ذہن میں لے کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سوچنے کے لیے مواد مل جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر ایک خیالی عمارت بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، فلاں نے آج اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، لگتا ہے اپنے گھر میں خوش نہیں، لگتا ہے خاوند کے ساتھ نہیں بنتی، ہو سکتا ہے کہ ساس پسند نہ کرتی ہو، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ اب ایک عورت جو سادگی کی نیت سے بیان سننے کے لیے سادہ کپڑے پہن کر آ گئی، اب اس کو پوائنٹ کو لے کر انہوں نے اس پر اپنے خیالات کے تانے بانے بننے شروع کر دیے اور اسٹوری بنا لی کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ فلاں لڑکی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اپنے گھر میں خوش نہیں، اسٹوری بھی بن گئی اور نتیجہ بھی نکل گیا۔ پھر اس میں ہمارا ایک دشمن ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، اور ایک جسے نفس کہتے ہیں، وہ بدگمانی کے ذریعے صورت حال کو اور زیادہ برا بنا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو زون کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان دوسرے کی چھوٹی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی بڑی غلطیوں کو بھی وہ چھوٹا سمجھتا ہے۔ دوسرے کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں سوچنا، یہ چیز بدگمانی کہلاتی ہے۔ شریعت نے بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ بڑوں کے جھگڑوں کی بنیاد میں اکثر و بیشتر بدگمانی کی نحوست شامل ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم بدگمانی سے بچو کیونکہ اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں۔ تو بجائے نیک گمان کرنے کے شیطان بدگمانی کرواتا ہے اور انسان کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ بدگمانی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ان میں اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محسن انسانیت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ نیک گمان رکھو، بدگمانی نہ رکھو۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک سے یہ مطلب نکالا کہ اگر کسی بندے میں 69 باتیں عیب کی نکلتی ہوں لیکن ایک راستہ خیر کا نکلتا ہو تو تم اس ایک بات کی وجہ سے اس کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہر چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ کام تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں سے بدگمانی کا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ حکم فرمایا
کہ مومنین کے ساتھ نیک گمان رکھو، تو ذرا توجہ فرمائیے کہ قیامت کے دن انسان پیش کیا جائے گا کہ تو نے فلاں کے بارے میں بدگمانی کیوں کی، اس پر ہمیں ثبوت پیش کرو۔ تو مقدمہ اپنے اوپر کیوں قائم کروا لیا؟ اور اگر بندہ نیک گمان رکھے گا، اگرچہ دوسرا بندہ برا ہو تو ثواب تو اس کو خود بخود مل جائے گا۔ تو یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ نیک گمان رکھو، اگرچہ کوئی برا ہو اللہ تعالیٰ نیکی پھر بھی دے دیتے ہیں، اور اگر بدگمانی کر لی تو قیامت کے دن اس کے اوپر دلیل شرعی پیش کرنی پڑے گی، ثبوت دینا پڑے گا، ورنہ انسان اس جرم کے اندر خود گرفتار ہوگا۔ لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ حدیث پاک کی روشنی میں تمام لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، نیک گمان رکھیں، اس سے ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائے گی، اور بدگمانی کے ذریعے سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیے جائیں گے، بلکہ قیامت کے دن پرسش اور سوال عند اللہ سوال کا سبب بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر ہماری پکڑ کریں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ تمام مومنین اور مومنات کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔